الرحمن الرحیم جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج میں آپ سے 3 قتل ہوتے ہیں بڑے ایک معمولی اس سے جھگڑے کے اوپر ڈسکا کا یہ واقعہ ہے، ڈسکا شہر کا، یہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ نئے آنے والے دوست جو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اچھا، یہ ڈسکا جو مین بازار ہے، تار والی گلی بھی مارکیٹ ہے، اس طرح مطلب شہر میں نا کپڑے کی مارکیٹ ہے۔ وہاں سے جو ہمیں رپورٹ 2 ملتی ہیں، دونوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک گاہک جو ہے وہ ٹراؤزر خریدتا ہے، نام بھی میں آگے جا کے آپ کو سب کے بتاتا ہوں۔ ٹراؤزر خریدتا ہے رات کو، جو پہن کر عام طور پہ جس میں پجامہ بول لیتے ہیں، ٹراؤزر بول لیتے ہیں، وہ خریدتا ہے اور وہ اس کو پسند نہیں ہے، وہ چینج کروانے کے لیے یا واپسی کے لیے دکاندار کے پاس جاتا ہے اور دکاندار اس کو واپس نہیں کرتا۔ اسی بنیاد پر ایک جھگڑا ہوتا ہے اور اس جھگڑے کے معاملہ جو ہے جھگڑے کا وہ بڑھتا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، پھر معاملہ بڑھتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دکاندار ہیں ادھر اکٹھے ہو کر ان کی صلح کرواتے ہیں۔ چند دن بعد ان کی صلح ہوتی ہے، اس صلح میں تلخ کلامی ہوتی ہے اور اس تلخ کلامی کی بنیاد پر 3 لوگوں کا قتل ہوتا ہے۔ اور 3 لوگ کون کون ہیں؟ ان لوگوں میں جناب ایک دکاندار ہے جس کا نام ہے نصیر احمد، ایک نصیر احمد قتل ہوتا ہے اور دوسرے کا نام ہے حافظ رمضان۔ یعنی 2 دکاندار ہیں، حافظ رمضان اور نصیر احمد، یہ دونوں قتل ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر جو بکرا پارٹی کہہ لیں، ایک بکرا گینگ کہہ لیں، یہ ایک ابو بکر، یعنی کہ ابو بکر نام ہے شخص کا، جس کا ایک پارٹی، ایک گروپ بنا ہوا ہے جس کو بکرا گینگ بھی کہتے ہیں، بکرا پارٹی بھی کہتے ہیں۔ اس گروپ کا بندہ تھا جس کا نام تھا ایاز جو ہے وہ ان دکانداروں کے اوپر فائرنگ کرتا ہے۔ جو وہاں پنچایت بیٹھتی ہے، پنچایت کے ہوتے ہوتے وہاں تلخ کلامی ہو جاتی ہے آپس میں، جو پنچایتی ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں ہوتی ہے تلخ کلامی۔ اس تلخ کلامی کی بنیاد پر ایاز جو ہے ابو بکر پارٹی کا بندہ، بکرا پارٹی کا بندہ، یہ دوسری جو پارٹی کے لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، صلح کروا رہے ہیں، ان کے اوپر فائرنگ کرتا ہے۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں اپنا نصیر احمد اور حافظ رمضان قتل ہو جاتے ہیں اور اس دوسری پارٹی کی طرف سے، تاجروں کی طرف سے، دکانداروں کی طرف سے کہہ لیں، ایک جوابی فائرنگ ہوتی ہے اور یہ ایاز جو ہے فائر کرنے والا بندہ، یہ بھی موقع پہ قتل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ اب دیکھیں کہ معمولی واقعہ ہے، اس میں 2 چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں رکھتا ہوں، کہ ایک رپورٹ ہمیں ملی ہے کہ یہ ٹراؤزر کی واپسی کا معاملہ تھا، اس کے اوپر تلخ کلامی ہوئی ہے۔ جس بندے نے ٹراؤزر لیا وہ دکاندار کو واپس کرنے جاتا ہے، اس بندے نے واپس نہیں کیا، اس بندے کے پاس پسٹل تھا، اس نے دکاندار کو فائر مارا، ایک فائر دکاندار کو لگ گیا، ایک فائر کسی اور پاس کھڑے بندے کو یا دکاندار کو یا راہگیر کو لگ گیا، اس طرح ایک اور راہگیر کو لگ گیا اور اس طرح 3 قتل ہوئے۔ یہ بھی ہمارے پاس رپورٹ پہلے آئی۔ اب جب ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے، متعلقہ جو تھانہ ہے وہاں سے جو ہم نے پوچھا ہے، باقاعدہ اس کی ساری رپورٹ لی ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ کوئی آپس میں ان کا جھگڑا ہوا تھا، میں بھی یہ ٹراؤزر پہ جھگڑا تھا یا کسی اور معاملے کے اوپر یہ جھگڑا تھا۔ اس جھگڑے کی بنیاد پر دونوں پارٹیوں کی طرف سے ایک پنچایت تھی، وہاں کو صلح صفائی کا معاملہ تھا، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، صلح کے حوالے سے، دونوں کو ملانے کے حوالے سے، وہاں تلخ کلامی کی وجہ سے یہ دوبارہ جو ہے ایک فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس فائرنگ کے سلسلے میں جو پہل ایاز جو بکرا پارٹی یا ابو بکر نامی جو شخص ہے، جو اس طرف کے لوگ تھے، انہوں نے یہ پہلے فائرنگ کی ہے اور اس فائرنگ کے نتیجے میں نصیر اور حافظ رمضان قتل ہوتے ہیں اور اس
دوسری طرف سے جوابی فائرنگ کی صورت میں ایاز بھی قتل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ معمولی باتوں پر لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ میں یہ روز ہم یہ ریلیٹ ہیں تھانوں سے، اور ایسی سٹوریز اور ایسے معاملات دیکھتے ہیں معاشرے میں، لوگوں میں برداشت نہیں ہے۔ حالانکہ اگر یہ ٹروزر کا واقعہ لگا لیں تو ٹروزر کتنے کا ہوگا؟ 500-600 کا ہوگا۔ 400-500-600 کی چیز کے پیچھے ایک بندے کا قتل کر دینا، یا دکاندار کو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ اصول پڑھ لیں جو شرعی اصول ہیں، جو ہمارے نبی سید الانبیاء علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں، کہ اگر کوئی آپ سے سودا سلف لے جاتا ہے اور وہ آپ کو واپس کر دے سودا، میں آپ کو جنت کے درمیان میں محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ تو ہم برداشت ہی نہیں کرتے، ہم کسی کی بات کو بالکل بھی اپنا برداشت کرنا پسند ہی نہیں کرتے۔ اور میں حیران ہوں کہ پچھلے دنوں ڈسکا میں جو ضمنی الیکشن تھا، جو کہ اب دوبارہ وہ ری پول ہوگا، اور ری پول ہونے کے لیے وہ سپریم کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دے دیا ہے، وہاں بھی یہ کوئی 3 لوگوں کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے۔ تقریباً 2 لوگ جو ہیں وہ قتل ہو گئے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے 3 بھائیوں کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے، 2 زخمی ہیں۔ ایک بیچارہ جو ایک ہے وہ مرڈر اس کا ہو گیا، ایک نون لیگ کا ورکر تھا، مرڈر ہو گیا۔ مرڈر کسی طرف سے بھی ہو، کسی پارٹی کا بھی ہو، تو ایک انسان ہے، انسان کی جان ہے، انسان کی جان بڑی قیمتی ہے۔ تو یہ واقعات آئے روز، خاص طور پر لاہور اور گوجرانوالہ جو ہے، یا مطلب جو سیالکوٹ سائیڈ ہے، وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ باقی شہروں کی بنسبت لوگوں میں عدم برداشت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ لوگ کسی کو مارنا، کسی کی جان لینا شاید جرم نہیں سمجھتے، یا وہ شرعی طور پر وہ دین کو نہیں سمجھتے، یا انسان کی جان لینے کے حوالے سے ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ کسی کی جان لینا کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا جرم ہے۔ تو یہ ویورز بڑی دردناک ایک کہانی ہے، بڑی دردناک سٹوری ہے، لیکن ان علاقوں میں لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ سائیڈ، یہ جو ہے ادھر آئے روز ایسے قتل ہو رہے ہیں، آئے روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں، آئے روز غیرت کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں، اور بہت زیادہ قتل ہو رہے ہیں۔ میں اپنے ویورز کو کہوں گا کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس کو شیئر کریں، لوگوں کو سمجھائیں، اپنی باتوں میں، اپنے طریقے سے، اپنے انداز میں لوگوں کو گائیڈ کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم یہ جو جرائم ہے، یہ مطلب اس میں کمی ہو، کیونکہ لوگوں کی جان جو ہے وہ بڑی قیمتی ہے، اور لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی جان لینا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں شرعی طور پر اس سے باقاعدہ منع فرمایا گیا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اس سے لازمی ہمیں تحمل، صبر چاہیے۔ ویورز، آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز ٹی وی، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ جو نئے دوست ہیں وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے، اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ اللہ